قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میرے اختیار میں ہوتا نا جو تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، جو تم منہ مانگے معجزات مجھ سے مانگ رہے ہو، اگر یہ میرے اختیار میں ہوتے نا لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب سے ہو چکا ہوتا۔ ظاہر انسان جو ہے نا اس کا وہ صبر، وہ ٹیمپرامنٹ تو نہیں ہو سکتا نا جو خالق کا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو بعض اوقات بحیثیت انسان آپ کے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ معجزات وہ دکھا دیتا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اے نبی قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے، آپ بھی ان کی خواہش کی پیروی کر لیتے، کوئی کمپرومائز کو درمیان کا راستہ۔ انسان ہے نا جی سر، اور یہ آپ کا کمپرومائز کرنا کسی گمراہی کی بنا پہ نہ ہوتا بلکہ ٹالرنس کی وجہ سے، دل کی نرمی کی وجہ سے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا اے نبی تم فرماؤ اگر میرے اوپر ہوتا نا تو میں کب سے تمہارا فیصلہ تمام کر دیتا۔ اچھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں الٹ ہمیں بتایا گیا ہے، یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تو تلا ہوا ہے لوگوں کو عذاب دینے میں، اللہ کے نبی ہمیں بچا رہے ہیں۔ ہاں ایک کہنا سوکھا ہے، جو بندہ میدان میں اترا ہوتا ہے نا اس کی تکلیف کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے اوپر یہ بات ہوتی نا کہ عذاب ان کے اختیار میں ہوتا تو کب کا تم نبی فرما دو کہ میں تو تمہارا پٹھا گول کر بیٹھا ہوتا، جاؤ دفعہ ہو جہنم میں جاؤ اگر بات نہیں مان رہے ہو۔ یہ تو اللہ ہے جو ڈھیل دے رہا ہے کہ ابھی کچھ اور اس میں سے نچوڑ لیا جائے، کچھ اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اگر مجھے بتائیں مکی دور کے اندر عذاب الہی آ جاتا تو حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوتے؟ وہ تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے وہ بالکل ہی مسلمان نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا صبر ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اگر یہ آپ پہ ہم چھوڑ دیتے نا تو انسان ہے یار، 13 سال تھوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی ہے، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی مثال دے دی کہ ہمارے بندے نوح کو دیکھو 950 سال، تمہیں تو دعوت کرتے ہوئے 13 سال ہوئے ہیں، اس شخص کے بارے میں بھی غور کرو۔ سرکار یہ ذرا آپ کبھی کیلکولیٹر لے کے نا اکیلے بیٹھیے گا کہ 950 سال ایک شخص صبح کے وقت بھی کسی کو بلائے اللہ کی طرف، شام کے وقت بھی، اور ہر دفعہ لوگوں کی سرکشی میں اضافہ ہو، 950 سال تک وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ ہونے دے، اس کا مذاق بھی اڑایا جائے۔ تو 950 سال کے بعد جب وہ کبھی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ان میں سے اب کوئی زندہ نہ باقی چھوڑنا، تو وہ بد دعا کرنے میں جسٹیفائی ہے، جو سورہ نوح کے اندر آئی ہے۔ اب جب حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے 950 سال، سورہ یونس میں ہے 950 سال، پھر ظاہر اللہ کے نبی کو تو ویسے ہی صبر آ جائے گا کہ مجھے تو ابھی 13 سال ہوئے ہیں، کتنے 950 سال، کدھر 13 سال تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اگلے انبیاء کے واقعات اس لیے آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، ہر پیغمبر کو اس سے اگلے جو گزرے ہوئے پیغمبر ہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جن حالات اور واقعات سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے نا، یہ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، پہلی وحی کے موقع پر جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا کہ یہ عنقریب اہل مکہ آپ کو نکال دیں گے مکے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو مجھے صادق اور امین مانتے ہیں، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، میں تو ہیرو ہوں۔ انہوں نے کہا آپ سے پہلے جس نے بھی توحید کی بات کی ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کیا ہے۔ یہ دعوت ہی نہیں کوڑی ہے، یہ میٹھی میٹھی بات نہیں ہے۔ اگر یہ میٹھی دعوت ہوتی نا تو انبیاء سے لوگ قبول کر لیتے۔ شیطان کے مقابلے پہ کھڑا ہونا ایسے شخص کے لیے کہ جس کا عقیدے کا ذائقہ شیطان نے خراب کر دیا ہو، اس کو جب آپ توحید کی بات کریں گے اسے کڑوی لگے گی، کیونکہ بیمار آدمی کو تو اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ البتہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو توحید سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہے، لیکن یہ صرف اس کے لیے جسے سمجھ آ جائے، جسے سمجھ نہ آئے تو توحید سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے۔
پھر چاشنی اس کی ایسی ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے لیکن توحید نہیں چھوڑتا. لیکن جس کو سمجھ آ جائے، جس کو سمجھنا ہے، تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جب جب قرآن نازل ہوا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے. کیونکہ جب بندے نے نہیں ماننا ہو تو پھر بار بار وہ بات کی جائے وہ چڑھتا ہے. یعنی جو بابوں کو پکار رہے ہیں، اگر آپ ان کو کہیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، آپ اس کا راگ لاپیں. حالانکہ اللہ کو بھی وہ مانتا ہوگا، ایک وقت آئے گا وہ چڑھ جائے گا. ہمارے بھائی تھے، وہ نئے نئے ریورٹ ہوئے، درس نظامی انہوں نے بریلویوں سے کیا ہوا تھا، بریلوی مسجد میں امام تھے، میری دعوت سنی، ریورٹ ہوئے، 2008 کی بات ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے دعوت توحید مسجد میں جمعے کے خطبات میں شروع کی. نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھتے تھے، کہیں پکڑے نہ جائیں. سنتیں جو ہے اپنے اجرے میں کنڈی لگا کے پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ. تو لیکن جو سونگنے والے ہیں وہ تو فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ مسئلہ کو خراب ہونے جا رہا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ کچھ بابے میرے پاس آگے کہنے رہے کہ مولوی صاحب تسی ہر ٹائم اللہ نو ہی دھوندے رہندے ہو، کوئی بزرگوں کا بھی ذکر کریا کرو. یہ پنجابی کا محاورہ ہے نا، اللہ نو ہی دھوندے رہندے ہو. دیکھو ذرا یار، توحید بیان کرنا، یعنی پنجاب میں ایک محاورہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا بار بار ذکر کرنا، وہ اللہ نو ہی دھونے کا لفظ انہوں نے استعمال کرتا. اللہ کو ہی دھوتے رہتے ہیں ہر وقت، کوئی بزرگوں کا بھی ذکر کریں. وہ جو سورہ غافر میں سورۃ المؤمن اسے کہتے ہیں، اس میں بھی آیا نا کہ جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے پھر ان کے دل کھل جاتے ہیں. کو بزرگوں کا بھی ذکر کرو نا جی. بزرگوں کا میں ذکر کیتا، اللہ فضل ایسا ذکر کیتا ہے کہ مرے ہوئے بھی تو جڑے ہلے جمنے بھی نے انشاءاللہ یاد کرن گے کہ کوئی ساڑا ذکر کر کے گیا ہے. اللہ فضل بچہ تو انہوں یاد کرے گا انشاءاللہ، جو دعوت ہم نے نبی الاسلام کی مبارک عام کی ہے الحمدللہ. لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کب سے تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اللہ خوب واقف ہے ظالموں سے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون ڈسیو ہوئے میں ہے، کون ہٹ درمی پہ ہے، اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. ابھی ان میں اور لوگ بھی نکلیں گے جو ایمان قبول کر لیں، اور پھر نکلے بھی الحمدللہ.